تک انسان اللہ کی بندگی میں لذت حاصل نہیں کر سکتا، اس وقت تک انسان اللہ کی بندگی میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے اور میں اپنے اللہ کے کتنا قریب ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کتنا قریب ہے، ان کو بتاؤ کہ اللہ بالکل قریب ہے، وہ پکار کو سنتا ہے، اگر کوئی اسے پکارے، کوئی اس سے مانگے تو وہ اسے عطا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندہ میرا حکم بجا لائے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت دکھا دے، اس پر واضح کر دے کہ یہ ہے رستہ۔ یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جب اللہ پر پکا یقین رکھتا ہے، تو پھر بندے کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بالکل قریب ہے۔ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ جی سوچیں، قرآن مجید آپ کو رستہ دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم ہی اس کے اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، جو نفس اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ، اور قریب بھی ہے، پھر اللہ طاقت بھی رکھتا ہے انسان کی مدد کرنے کی، پھر اللہ طاقت بھی رکھتا ہے انسان کے ہر مشکل کو ٹالنے کی۔ اس کے پاس اپنی طاقت ہے، کسی سے طاقت لینی نہیں پڑتی، کسی سے طاقت مانگنی نہیں پڑتی، اس کی طاقت میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ فَلْيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَل لَّكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بھلا کون ہے وہ جو اضطراب کی حالت میں، بندہ پریشان ہو اس حالت میں اپنے رب کو پکارے، کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی مشکل دور کرتا ہے، اس کی پریشانیاں حل کرتا ہے؟ کون ہے وہ جو بندے کو زمین پہ وارث بناتا ہے، خلیفہ بناتا ہے؟ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے علاوہ؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی مشکل حل کر سکتا ہے، الہ مع اللہ، اللہ فرماتا ہے اس کے علاوہ کوئی الہ ہے، یعنی جس کو آپ سمجھے کہ یہ بندہ میری تمام مشکلیں حل کر سکتا ہے؟ کیا اللہ فرماتا ہے کہ آپ اسے الہ سمجھتے ہیں؟ نہ، دیکھیں اللہ کو ایک بندے نے طاقت دی ہے، وہ یہاں سے کوئی 500 600 کلومیٹر دور ہے، یا 100 کلومیٹر بندہ دور ہے، 100 کلومیٹر دور رہ کر اس کے پاس طاقت ہے، وہ جب کوئی بندہ پکارے اس کی پکار کو سن سکتا ہے اور اس کی آ کے مدد کر سکتا ہے۔ تو بندہ یہ یقین رکھے کہ میں اس کو پکاروں گا جب مشکل وقت آئے گا۔ سوچنا تو یہ ہے بندے کہ جو تیرے اندر ہے، جو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے پاس جس کو پکار رہے پتہ نہیں کتنی سی طاقت ہوگی، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، یعنی ایک کنفرم بات نہیں ہے۔ چلیں کنفرم ہی لگا لیں، اتھینٹک بات ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ پر وحی آ گئی، آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو ایک یقین ہو گیا کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، چلیں یوں لگا لیں۔ لیکن ایک دور ہے اور ایک بالکل قریب ہے، اور ایک کو آنا پڑتا ہے، ایک ہے ہی آپ کے پاس
اور ایک کو طاقت لینی پڑتی، ایک کے پاس مکمل طاقتیں ہیں، ساری طاقتوں کا مالک ہے، آپ کس کو پکاریں گے؟ جو پاس ہے، جو خود کہتا ہے بندے مجھے پکار، مجھے یاد کر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے کا یہ حق ہے کہ اس کے اگر جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو وہ تسمہ بھی اپنے رب سے مانگے، اس کے اگر مٹکے میں آٹا ختم ہو جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے رب سے مانگے، اپنے رب سے ہم کلامی کرو، اپنے رب سے باتیں کرو، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو بالکل اپنے قریب سمجھو، یوں سمجھو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یوں نماز پڑھا کرو کہ گویا کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت نہ بن سکے تو یہ ضرور سوچ لیا کرو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی اتنا رب کے قریب ہو گئے، اس کی بارگاہ کے اتنے نزدیک ہو گئے۔ اور اس میں شک بھی کیا ہے کہ وہ شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے، وہ بالکل قریب ہے، اس کے پاس طاقتیں بھی ہیں، اس طاقت کے ہوتے ہوئے، اس کے قریب ہوتے ہوئے کسی دور والے کو یاد کرنا، کسی دور والے کو پکارنا کوئی عجیب سی بات ہے، عجیب سی منطق ہے۔ یہ کوئی شیطان کو وسوسے ڈالتا ہے انسان کو کہ یا تو اللہ کو، بس اللہ کو چھوڑ کے کہ جس کو مرضی پکار لے، یار اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہماری دعائیں قبول کرتا ہے؟ بے شک وہی ہے، وہی الہ ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے۔ کل بھی ہم نے اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس لیے آپ یہ عقیدہ پکا کریں اور اپنے بچوں کا کہ بیٹا جب آپ بات بھی کرتے ہیں تو آپ کا اللہ آپ کی باتیں سنتا ہے، جب آپ کوئی ارادہ کرتے ہیں آپ کا اللہ آپ کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ اس لیے پھر آپ کے بچے اپنا ارادہ پاک رکھیں گے، آپ خود اپنے ارادوں کو پاک رکھیں گے، ہمارے گھر کی خواتین اپنے ارادے کو پاک رکھیں گے، ہمارا معاشرہ پھر اسی نظریے سے ایک پاک صاف معاشرہ ہو جائے گا۔ شاید ہم نے جو اس وقت یہ جو ماحول دیکھ رہے ہیں، شاید اس لیے ہے یہ سارا ماحول کہ ہم نے لوگوں سے ان کا خدا چھین لیا ہے، ہم نے خدا چھین لیا ہے، ہم نے خدا کو لوگوں سے دور کر دیا ہے، نظریات تک ان کو نظریہ دے دیا کہ خدا بعد میں سنتا ہے، پہلے فلاں سنے گا، فلاں سنے گا۔ ہر حالت میں لوگوں کو یہی، اپنے بچوں کو بھی ہم نے یہی سمجھانا ہے کہ اے میرے بچوں، اے میرے نوجوانوں، سب سے پہلے آپ اپنے اللہ کو یاد کیجیے، کوئی بھی مشکل وقت آئے اللہ کو یاد کیجیے۔ اگر کوئی رستہ ڈھونڈنا ہے تو آپ قرآن کو کھولیے، قرآن میں دیکھیے، قرآن آپ کو بالکل سیدھا راستہ بتائے گا۔ اللہ کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی اتنا مخلص نہیں جتنا آپ کا اللہ آپ کے ساتھ مخلص، جتنا اللہ نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے کائنات میں، اس زمین میں، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو سلجھانے کے لیے، آپ کو جنت دینے کے لیے جتنا بڑا اہتمام آپ کے رب نے کیا ہے، یقین مانو اتنا اہتمام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، کتابیں دی ہیں، اس نے ہمیں اناج دیا ہے، اس نے ہمیں پوری کائنات دی ہے، رنگ و روپ دیے ہیں، خوشبوئیں دی ہیں، مائیں دی ہیں، بہنیں دی ہیں، اولادیں دی ہیں، روزگار دیے ہیں، اس نے خزانے سے کائنات کو بھر دیا ہے، اس نے سانس دیے ہیں، صحت دی ہے، کیا کچھ نہیں اس نے دیا، تو وہ ہمارے ساتھ کتنا مخلص، وہ کیا چاہتا ہے؟ بس وہ یہی چاہتا ہے کہ بندے جب آپ پر کوئی مشکل آئے تو آپ ہمیں پکاریں، آپ ہماری عبادت کریں، ہماری بندگی کریں، بس اس کی ایک چھوٹی سی یہی ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بس یہی دیا ہے، یہ اس کی خوشی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندے مجھے پکار، میری عبادت کر، جس نے تجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، اگر تو اس کی عبادت نہیں کرے گا پھر کائنات میں تو کسی کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔